قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 9 اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی عالم کرتا تو لوگ اس پر اعتراض کرتے، یہ بات اگر کوئی صاحب علم کرتا نا، بہت اہم بات ہے، ایک جملہ ہے پر اس کی گہرائی دیکھیے گا، یعنی یہ بات اگر کوئی عالم کرتا کہ بھئی عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو شاید ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو تسلیم نہ کرتی، لیکن بات اس نے کر دی جو سب کا مالک و مختار ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ علم کا معنی جاننا ہے، خبر رکھنا ہے۔ خبر رکھنے والا آدمی بڑا محتاط ہوتا ہے ہر معاملے میں، اور جاہل بے حیا آدمی کے لیے تو فرمایا گیا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو ویسے ہی آزاد ہے، جو تیرے دل میں آئے کر۔ جب تک انسان علم میں ہوتا ہے تو کچھ حیا میں ہوتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بند ہوتا ہے۔ تو علم اسلام کے اندر ایک بڑی محبوب چیز ہے، اسلام نے حصول علم کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کے رستے پہ چلا دیا، سمجھو رب کریم نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا۔ حصول علم، اور تمام علوم کی ہم قدر کرتے ہیں۔ جس آدمی کو ریاضی کا علم آتا ہے نا، وہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگوں نے وراثت کے مسائل دیکھنے ہوں گے تو ریاضی کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب میں کیسے اس کی بے قدری کروں جو ریاضی جانتا ہے؟ مجھے جب اللہ توفیق دے میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا تو مجھے پائلٹ کے ساتھ جانا ہے، تو میں اب یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں صرف اس آدمی کی ضرورت ہے جو میں ہوں، تو یہ میرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ میں وہ اگر جانتا ہوگا جہاز کو اڑانا چلانا، میں اس کی قدر کروں گا تو میں اللہ کے گھر پہنچوں گا۔ تو وہ کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا، جو فتح سویرے۔ تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی، اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ، یہ ہمہ پہلو علم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے، اس کا الگ ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دو مجلسیں تھیں، دو مجالس تھیں۔ ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں۔
میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے. میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے؟ چونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے. جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے. اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی. ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں. اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا. ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے. اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، یہ لفظ کہے. اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے. حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے. تو میرے عزیز دوستو اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو، علم کی مجالس کو اختیار کرو. اہل علم جاننے والے، ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا، ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا. تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں. حالانکہ اتنا محدود علم ہے، ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس میں پختگی لائیں، ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں. جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے. دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، شیطان اور نفس، وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں سیکھنے کا، ذوق پیدا کریں سیکھنے کا. اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے، حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف، تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا. تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے؟ آپ تو خود استاد ہیں، تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے. یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں، لوگ علم سیکھ نہیں پاتے، لوگ ڈٹ جاتے. تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں. اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں، اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں، فہم پیدا کریں. ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عداوت پیدا کی جاتی ہے. پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں. اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے. پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو علم کا ذوق پیدا کریں. 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا. 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا. 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے. 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا. بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے. تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا. آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا. جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا. اور یہ پتہ ہے بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے. جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے. لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں. خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا. اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب، اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے. ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا. حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا. پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی. کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی. استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائیں گے. یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی، اسکولوں میں بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا. یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے. فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے.
ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا, حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا, لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے, وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا, پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت, اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا, اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے, تیز بخار تھا. تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی, 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ, میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں.